بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسم کتاب خطبہ فدق۔ آئینہ حقیقت۔ خیبر کے اطراف میں ایک سرسبز و شاداب علاقہ آباد تھا جس کا نام تاریخ نے فدق بتایا ہے۔ وہاں بھی بہت سے یہودی زندگی بسر کرتے تھے۔ جب مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان جنگ خیبر رونما ہوئی اور اس میں اسلام کو شاندار فتح و کامرانی نصیب ہوئی تو آن حضرت نے وہاں کی مال غنیمت کو مسلمانوں کے درمیان تقسیم کر دیا۔ فتح خیبر کے بعد رسول کا ارادہ تھا کہ فدق کے یہودیوں سے جنگ کریں، اس لیے کہ انہوں نے خیبر کے یہودیوں سے ساز باز کی تھی۔ لیکن فتح خیبر کے بعد فدق کے یہودی خوف زدہ ہوئے اور انہوں نے فدق کی نصف زمین آن حضرت کے حوالے کرنے پر رضامندی دی۔ چنانچہ طرفین کے درمیان قرارداد ہوئی اور فدق کی سرسبز و شاداب زمین رسول خدا کی خالص ملکیت میں آ گئی۔ فتح خیبر کے بعد رسول خدا مدینہ تشریف لائے اور سب سے پہلے اپنی اکلوتی بیٹی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے گھر گئے۔ وہاں ابھی محو گفتگو تھے کہ آیہ کریمہ نازل ہوئی، وَآتِ ذَی الْقُرْبَى حَقَّهُ، اے رسول اپنی قرابت کا حق ادا کیجیے۔ آیہ کریمہ کے نزول کے بعد رسول خدا تبسم صبح بہار بن گئے اور آپ نے اپنی خالص ملکیت فدق کو اپنی اکلوتی بیٹی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے کر دیا۔ عظیم باپ کی عظیم بیٹی نے فدق ملتے ہی اس کی آمدنی کو مدینہ کے فقراء و مساکین میں تقسیم کر دیا۔ آپ کا معمول تھا کہ آپ اس کی آمدنی سے مدینہ کے فقیروں کی ضرورتیں پوری کرتی تھیں اور کبھی کبھی ضرورت پڑنے پر اسلام کی ضروریات بھی اس سے پورا کرتی تھیں۔ یہ فدق ایک باپ کی طرف سے پیار بھرا تحفہ اور ہدیہ تھا، لیکن وفات رسول کے بعد اسی کا پلٹ ہوئی اور نام نہاد مسلمانوں نے اس طرح اپنے دو غلے کردار کا مظاہرہ کیا کہ اکلوتی بیٹی سے اس کا مسلمہ حق چھین لیا گیا۔ جب جناب زہرا سلام اللہ علیہا کو معلوم ہوا کہ حاکم وقت نے میرے عامل کو باغ فدق سے نکال دیا ہے اور اس پر زبردستی قبضہ کرنا چاہتا ہے تو آپ کو بہت تعجب ہوا۔ کیا کوئی اس حد تک گر سکتا ہے؟ ابھی رسول کا کفن میلا بھی نہیں ہوا اور لوگوں نے ان کی تعلیمات و اقدامات کو فراموش کرنا شروع کر دیا۔ آپ نے اپنی موجودہ صورتحال پر ایک نظر ڈالی، پورا وجود درد رسول کی غم سے نڈال تھا۔ آپ کچھ دنوں پہلے ایسا باپ کھو چکی ہیں جو تاریخ انسانیت میں محبت و شفقت اور برکت کے اعتبار سے بے مثل و نظیر تھا۔ دروازے کی کاری ضرب سے پشت کی ہڈیاں چور چور ہیں، دروازے سے اٹھنے والی دعووں کے مرغولے اس کی سوزش جان کا معجب بن رہے ہیں۔ محسن دنیا میں آنے سے پہلے ہی ظالم حکومت کے ہاتھوں لقمہ اجل بن چکے ہیں۔ خیبر شکن شوہر کے گلے میں رسی کا پھندا ڈالا جا چکا ہے اور اس سے خاندان رسالت کی قدیمی شرافت یعنی امت کی سیادت اور ملت کی زعامت کا حق چھین لیا گیا ہے۔ یہ وہ مصائب و آلام تھے جو پے در پے چند دنوں میں اس بیٹی پر ڈھائے گئے۔ اگر اس کے علاوہ کوئی دوسرا انسان ہوتا تو اس کا وجود ٹوٹ پھوٹ جاتا، اس کا شیرازہ بکھر جاتا، لیکن یہ بسعت النبی تھی، آئینہ جمال رسالت تھی، اس کے دل میں رسالت کا دل دھڑکتا تھا، وہ خیبر شکن کی شریک حیات تھی۔ اس لیے اس نے دین اسلام کی شرافتوں اور ابدی عصمتوں کی حفاظت کے لیے صنف نازک کی فرد ہونے کے باوجود مجاہدت کی ٹھان لی اور اپنے مسلمہ حق کے لیے حکومت کے خلاف آواز احتجاج بلند کرنے کا مصمم ارادہ کر لیا۔ سچ یہ ہے کہ اگر فاطمہ کے علاوہ کوئی دوسرا اس طرح اس قسم کی مجاہدت و شجاعت کا مظاہرہ کرنا چاہتا تو حکومت کا لقمہ بن کر نابود ہو جاتا، اس لیے کہ حالات اتنے ناگفتبہ ہو گئے تھے کہ اشاروں پر عتاب، گفتگو پر حساب اور افعال پر عقاب ہو رہا تھا۔ بھلا کس کی مجال تھی کہ اس عالم میں حکومت کی احکام کی خلاف ورزی کرتا؟ لیکن خیبر شکن کے شریک حیات نے حالت کی تمام تر سختیوں کے باوجود اپنے حق کے لیے دربار میں جانے کی ٹھان لی۔ روایت بتاتی ہے کہ جب غضب فدق کی اطلاع ہوئی تو آپ نے سر سے پیر تک ایک چادر زیب تن کی، ایک نظر گھر کے اطراف و اکناف پر ڈالی اور صدر دروازے سے مسجد کے جانب روانہ ہوئے۔ اس وقت آپ کے ہمراہ بنی ہاشم کی کچھ عورتیں اور مدینے کی معزز خواتین بھی شانہ بشانہ چل رہی تھیں۔ اس اجتماع اور صدر دروازے سے جانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ آپ مدینہ کے لوگوں کو اس بات کی طرف متوجہ کرنا چاہتی تھیں کہ وہ مسجد میں جمع ہو کر یہ دیکھیں کہ فاطمہ کا مقصد کیا ہے اور بنت رسول کیا کہنا چاہتی ہیں۔
آپ نے خطبے کی اعادت سے پہلے ایک دوسرا اہتمام یہ فرمایا کہ آپ رسول کے انداز سے چلتے ہوئے مسجد میں تشریف لائیں۔ سوال یہ ہے کہ آپ نے انداز کیوں اختیار فرمایا؟ اس سلسلے میں ایک احتمال تو یہ ہے کہ جناب زہرا نے عادت سے مجبور ہو کر یہ انداز اختیار کیا ہو، اس لیے کہ یہ بیٹی جملہ افعال و اقوال میں اپنے باپ سے مشابہہ تھی، اس لیے رسول کے انداز میں چلتے ہوئے مسجد میں تشریف لائیں۔ دوسرا احتمال یہ ہے کہ فاطمہ نے خاص طور سے دیدہ و دانستہ طور پر یہ رفتار اختیار کی ہو اور یہ چاہا ہو کہ عوام کے خیالات اور جمہور کے احساسات ماضی قریب کی طرف موڑ دیں، تاکہ وہ اس دور کو یاد کریں جب اس باپ کے سائے رحمت میں چین کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ شاید یہی احساس جناب فاطمہ کے خطبے کی تمہید بن جائے اور لوگوں کو دعوت زہرا کے قبول پر آمادہ کر دے۔ چنانچہ تاریخ بتاتی ہے کہ جب لوگوں نے شہزادے دو عالم کو مخصوص انداز میں مسجد میں آتے ہوئے دیکھا تو ایک جگہ خالی کر دی اور سفید پردہ تان دیا۔ یہ مخصوص انداز دیکھ کر وہاں موجود لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال گونجنے لگا کہ یہ کون سا وقت ہے کہ بی بی فاطمہ مسجد میں تشریف لائے ہیں؟ کیا بابا کی وفات کا غم آپ کو یہاں کھینچ لایا ہے؟ کیا بابا کا کوئی واقعہ یا کوئی جملہ آپ کو یاد آیا ہے؟ آپ اتنی خاموش کیوں ہیں؟ دوسری عورتوں کی طرح جذبات و احساسات کی شدت کا اظہار اور گریہ و زاری کیوں نہیں کر رہی ہیں؟ یہ طویل خاموشی کسی طوفان کا پیش خیمہ تو نہیں ہے؟ آپ اپنے بابا کے انداز سے چلتے ہوئے کیوں تشریف لائی ہیں؟ جب بی بی اور لوگوں کے درمیان پردہ حائل ہو گیا اور آپ پروقار انداز میں بیٹھ گئیں تو اچانک آپ نے ایک سرد آہ بھری۔ اس آہ سرد میں نہ جانے کتنا درد تھا، اس ایک آہ میں نہ جانے غم و اندودہ کی کیسی دنیا آباد تھی کہ مسجد میں موجود تمام لوگ لرز اٹھے۔ ایک انہونی طاقت نے انہیں اپنے شکنجے میں لے لیا۔ وہ ہمتاً گوش بی بی کی طرف متوجہ ہو گئے۔ جب تمام لوگ شہزادی کی طرف متوجہ ہو گئے تو آپ نے بلند آواز سے گریہ کرنا شروع کر دیا۔ آپ کی گریہ و زاری کی آواز بلند ہوتے ہی لوگ بے اختیار رونے لگے۔ پوری مسجد آہ و فغاں سے لرزنے لگی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے مسجد کے در و دیوار گریہ و زاری میں بی بی کا ساتھ دے رہے ہیں۔ چھوٹا ہو یا بڑا، مرد ہو یا عورت، سبھی رو رہے تھے۔ تبھی اچانک بی بی نے خاموشی اختیار کر لی۔ آپ کے خاموش ہوتے ہی مجمع پر بھی سکوت طاری ہوا۔ پوری مسجد پر سناٹا چھایا ہوا تھا۔ کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ ابھی کچھ لمحے پہلے یہاں کے در و دیوار گریہ و زاری کی آواز سے لرز رہے تھے۔ جب پوری طرح لوگوں کی سسکیوں کی آوازیں بند ہو گئیں تب آپ نے درد بھری آواز میں اپنی آفاتی خطبے کا آغاز فرمایا۔ اس پورے واقعے کے تناظر میں ہر شخص یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ بی بی نے اس خطبے کے سلسلے میں بہت زیادہ اہتمام فرمایا ہے تاکہ تمام سننے والے ہر اعتبار سے اس کی جانب متوجہ ہو جائیں اور اس میں موجود کلمات و الفاظ کے اثرات دل کی گہرائیوں تک پہنچ جائیں۔ اس اہتمام سے بی بی دو عالم کا مقصد یہ تھا کہ انقلاب آفرین خطبہ تاریخ کے صفحات پر ثبت ہو جائیں اور دنیا والوں پر حق و باطل پوری طرح آشکار ہو جائیں۔ ہوا بھی یہی۔ سب سے پہلے وہاں موجود لوگوں پر اس خطبے کا بھرپور اثر ہوا۔ اس فاطمی فریاد کی وجہ سے وہاں موجود کچھ لوگوں کے چہروں پر امیدوں کی مسکراہٹ نظر آئی، لیکن آخر تک پہنچتے پہنچتے یہ مسکراہٹ بجائے قہقہہ کے سسکیوں اور آنسوؤں میں بدل گئی اور نام نہاد مسلمانوں کو دائمی مایوسی کا سامنا کرنا پڑا۔ آج بھی ان نام نہاد مسلمانوں کے ماننے والے اس خطبے کو سن کر مایوسی کا شکار ہوتے ہیں، ان کا دماغ سلکنے لگتا ہے، یہ خطبہ نشتر بن کر ان کے دل میں چبھنے لگتا ہے، بلکہ ان کا پورا وجود جلنے لگتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ اس فریاد کو ہر دور میں تر و تازہ رکھا جائے۔